افتخار صاحب میں اگر آپ کی جانب آؤں، جو ایک اور الزام انہوں نے لگایا گنڈاپور نے علیمہ بی بی کو، انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر علیمہ خان کا مبینہ کنٹرول موجود ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے اہم ترین سیاسی ستون، کیونکہ یہ ایک سب سے بڑا ستون ہے، علیمہ خان کے کنٹرول میں ہے، تو پھر سوچنے کی کیا بات رہ جاتی ہے، کیا کچھ باقی رہ جاتا ہے کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں کارکن کہاں کھڑے ہیں، یہ جماعت کہاں کھڑی ہے؟ سوال ہے کہ کیا یہ جماعت رہ بھی گئی ہے؟ جو گفتگو ہمارے دوست نے بتائی ہے ہمیں خیبر پختونخوا کی صورتحال سے، کیا اس کے بعد کوئی جماعت ہے؟ یہ جماعت تو کوئی نہیں ہے، جو دھڑے ہیں، ایک دھڑا چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہے، ایک دھڑا قومی اسمبلی کے اسد کیسر کی پناہ میں بیٹھا ہے، ایک دھڑا کامران بنگش کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایک دھڑا شکیل خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایک دھڑا علیمہ خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور خود عمران خان کو نہیں پتہ کون کس کے ساتھ ہے۔ اور کتنی افسوسناک بات ہے، مجھے دکھ ہوا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ بات نہیں سنی تھی کسی اس قد کاٹ کے لیڈر کے بارے میں جو میں نے کل سنی۔ اور ہمارے دوست نے پشاور سے جو دوست شامل ہیں، انہوں نے تو دونوں پہ ہی یہ الزام لگا دیا۔ تو باقی پھر یہ جو کہتے ہیں، یہ کیا حکومت کو کیا نام دیتے ہیں، یہ خاص نام دیتے ہیں اس حکومت کو۔ کس حکومت کو؟ یہ جو حکومت ہے موجودہ، اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی حکومت ہے یہ، ہائیبرڈ کی بات؟ ہاں ہائیبرڈ۔ تو پھر ہائیبرڈ کون رہا؟ ہائیبرڈ تو ان کے گھر میں ہی ہے۔ وہ تو کنٹینیوٹی ہے نا، یہ تو وہ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں، تو ماضی سے چل رہی ہے کنٹینیوٹی 18 سے۔ دیکھو محترمہ، لیٹ اس ٹاک فرینکلی، اگر گورنمنٹ ہائیبرڈ ہے تو اس جماعت میں تو گورنمنٹ نے تو شاید ایسے کسی طریقے سے الزام ایک دوسرے پہ نہیں لگایا، یہاں پہ تو دونوں ہی جو ایجنسیوں ہیں دونوں کے نام لے کے بات کی جا رہی ہے۔ تو ہائیبرڈ کون ہے پھر؟ اور ہائیبرڈ نظام کہاں ہے؟ اور ہائیبرڈ نظام کے صوبے میں آپس میں اختلافات کا شکار ہو گیا ہے۔ کیا پنجاب میں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا بلوچستان میں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا سندھ میں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہو رہا۔ اور اب تو یہاں تک باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو کچھ حلقوں میں ایک خاص نشان سونپ دیا گیا اور دوسروں کو وہ خاص نشان نہیں دیا گیا۔ بات تو یہاں تک چلی گئی ہے کہ جنید اکبر اور اسد کیسر جو بات کر رہے ہیں، وہ تو اس سے بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ پیسوں کی بات ہو رہی ہے، لوٹ مار کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ ٹھیکوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ مائنس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اتنا سمپلیفائی مت کر دو چیزوں کو جتنا آپ یہاں پہ اس پروگرام میں بیٹھ کے کرتے ہو۔ بالکل صحیح کہا میرے دوست نے، ان کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ ایک گندی جگہ کے اوپر ایک غلاظت سے بھری جگہ پہ جلسہ کریں تو آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر جب جوتے دکھائے گئے چیف منسٹر کو، دنیا نے دیکھے، تو پھر یہ ہائیبرڈ نظام کس قسم کا ہے کہ ایک نے دوسرے پہ بائی نیم الزام لگا دیا۔ وہ چیف منسٹر تسلیم کر رہے ہیں کہ جماعت کے اندر گروپ بندیاں ہو رہی ہیں، دھڑے بن رہے ہیں۔ مجھے کہیے گا کہ پلڑا کس کا بھاری رہے گا؟ کسی کا بھاری نہیں ہے۔ کارکن کہاں ہوگا سر؟ کارکن کہاں تھا جلسے میں؟ چلیں آئیں کارکن کی بات کرنے۔ جلسہ کیا، کارکن کتنا کارکن تھا اس جلسے میں؟ کون سی رکاوٹ تھی وہاں پہ؟ کون سی پنجاب کی پولیس کھڑی تھی وہاں پہ؟ کون سی اپنا جس کو پتہ نہیں وہ کسی ایک افسر کا نام لیتے ہیں، وہ افسر کھڑا تھا لوگوں کو روکنے کے لیے؟ کارکن بھی ہم نے دیکھ لیے وہاں پہ کتنے آئے ہیں۔ دیکھیں، اس اے سیریس میٹر، یہ ایک بارڈر کا ایریا ہے، ہماری اہم ترین سرحد کے اوپر یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور الزام تراشی کی حد یہ ہے، ایک نے ایک ایجنسی کا الزام لگا دیا، دوسرے نے دوسری کی ایجنسی کا الزام لگا دیا، تو پھر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا افسوسناک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، یہیں سے ساری خرابی کا آغاز ہوگا، یہ جو جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ رضا رومی صاحب، یہ جو الزامات، کیونکہ ابھی جیسے اوپر بھی بات ہوئی، زیغم صاحب نے کہا گنڈاپور اور علیمہ خان دو ٹاپ شخصیات ہیں، عمران خان صاحب کے بعد طاقت رکھتی ہیں سب کی سب، کون کس کی سہولت کاری کر رہا ہے جس طرح الزامات لگا رہے ہیں؟ اور ایک اس بات کا جواب دیجیے گا کہ علیمہ بی بی کے بیانات، میڈیا ٹاک کی بات کریں، باڈی لینگویج، ان کے ایکسپریشن کی بات کریں، کیا واقعی وہ عمران خان کی جانشینی کے خواب دیکھ رہی ہیں؟ گنڈاپور صاحب الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھیں عائشہ، یہ تو گنڈاپور صاحب نے الزام جو لگایا یہ تو بالکل غلط ہے۔ خود اس کا وضاحت علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے کہ پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ عمران خان تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ یہ ان کی جو آپس کی لڑائی ہے، یہ دراصل اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک پارٹی، اس کا شیرازہ
بکھر رہا ہے، بلکہ بکھر چکا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ عمران خان خود موجود نہیں ہے فیلڈ میں، اور وہ جیل میں ہے، اس لیے ان کو پارٹی کو مینیج کرنا مشکل ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہ ان کی پالیسی بھی رہی ہے کہ ان کو مختلف دھڑے اور گروپ جو ہیں وہ آپس میں دست و گریباں رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک پارٹی کے چیئرمین کو اپوائنٹ کیا، بیرسٹر گوہر کو، لیکن اس کو کوئی اختیارات نہیں دیے ہوئے کسی قسم کے، اور یہاں تک کہ جو ان کی سوشل میڈیا ہے پارٹی کا، وہ خود اپنے ہی پارٹی کے نامزد جو چیئرمین ہیں ان کو اوپر وقتاً فوقتاً اٹیک کرتے رہتے ہیں۔ یہی عالم دیگر لوگوں کا بھی ہے، اور یہی مسئلہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی درپیش ہے۔ علی امین گنڈا پور کو کس نے نومینیٹ کیا تھا؟ کسی ایجنسی نے تو نومینیٹ نہیں کیا، یا ہائیبرڈ نظام نے تو ان کو نہیں آگے کیا، یہ تو خود عمران خان صاحب کی چوائس تھے، اور ہیں غالباً ابھی تک تو ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خود ان کو وہاں پر بٹھایا ہے، اور ان سے ایک بہت ہی غیر معمولی توقعات رکھی ہوئی ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حیثیت میں ایک انقلابی کی صورت اس ریاست کے نظام کو تہہ و بالا کر دیں گے۔ کیا ایک وزیر اعلیٰ ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ وزیر اعلیٰ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ سسٹم اور جو پورا آئینی ڈھانچہ ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ کی شخصیت یا اس کی سیاست سے کہیں بڑا ہے۔ اگر ایک وزیر اعلیٰ سرکش ہو جائے ایک صوبے کا فیڈریشن کے خلاف، تو پھر وہ کیا کرتی ہے فیڈریشن کی؟ اس کے پاس بہت سے آپشنز موجود ہیں کہ وہ وہاں پہ گورننس رول لگا سکتی ہے، وہ اس وزیر اعلیٰ کو ہٹا سکتی ہے۔ چنانچہ علی امین گنڈا پور کو بھی تو اپنی وزارت اعلیٰ چلانی ہے، اور اس کے لیے ان کو سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، جبکہ خان صاحب اور ان کے جو لوئلسٹ ہیں، ہارڈ لائنر ہیں، وہ کسی قسم کے سمجھوتے کے حق میں نہیں ہے، اور وہ تھوڑی سی بھی سمجھوتا جو ہے وہ اس کو ایک کمزوری یا ٹاؤٹی یا بکنا سمجھتے ہیں۔ یہ آپ لینگویج آپ پڑھ سکتی ہیں جو استعمال ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے علی امین گنڈا پور ایک مشکل صورتحال میں رہے ہیں اور ہے ابھی بھی۔ اور میرا نہیں خیال، میں متواتر یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات اس طرح کے بن رہے ہیں کہ شاید وہ وزیر اعلیٰ بھی نہ رہیں، کیونکہ اب جو ان کی ایک ڈائریکٹ جنگ ہو گئی ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اور پارٹی کے اندر مختلف لوگوں کے ساتھ، تو غالباً ان کی تبدیلی جو ہے وہ عمل میں آ سکتی ہے۔ اچھا، اطلاعات یہ ہیں روبی صاحب کہ گنڈا پور صاحب کی آنے والے دن پہ پھر ملاقات متوقع ہے خان صاحب سے؟ جی تو عائشہ دیکھیے نا، وہ یہی پہلے کہاں تو 6-8 مہینے ملاقات نہیں ہوئی، کہاں ملاقات پر ملاقات کی اجازت ہے؟ تو بس اب یہ یا تو کوئی پیغام رسانی بھی ہو رہی ہوگی یا کوئی بات چیت ہو رہی ہوگی، کیونکہ اور بھی بہت ساری اطلاعات گردش میں ہیں، وہ پھر ہم کسی اور پروگرام میں درست۔ لیکن مختصراً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم ہے پاکستان تحریک انصاف کے مخلص کارکنان جو ہیں، جو ان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جیلیں کھا رہے ہیں، اور ان کے لیڈرز کیا رویہ اور کانڈکٹ دیکھیں۔ ویری ویلڈ پوائنٹ رضا رومی صاحب، اور یہ اوپر دراصل سوال ہے کہ آپ کارکنوں کی توقعات پر پورا نہیں اتر پا رہے۔